اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پروز سیکشن سے چیپٹر نمبر 5 جو کہ ہم نے کل سے شروع کیا ہے، جس کا ٹائٹل ہے دا سرمون ایٹ بنارس بائی بیٹا رینسٹو اور سدھارتھا گوتما کو کل ہم نے اس کا پہلا کلاس ہم نے اس کا کل لیا ہے. تو آج ہمارا اس کا یہ دوسرا کلاس ہے. کل کے کلاس میں ہم نے سدھارتھا گوتما یعنی گوتم بدھ کی حالات زندگی، اس کے علاوہ اس سرمون جو کہ دا سرمون ایٹ بنارس، اس کی ہم نے کل انٹروڈکشن پڑھی ہے. تو آج ہم پیج نمبر 40 سے پیرا نمبر 1 سے یعنی اس سرمون کو آج ہم پڑھیں گے. اس کے کچھ پیراز اور ان کی ایکسپلینیشن آج میں یہاں پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 40 آپ نکالیے اور وہاں پر پیرا نمبر 1 سے اب ہم اس کی یہ ریڈنگ اور ایکسپلینیشن اب شروع کرتے ہیں. Gautama Buddha began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later, he returned home to marry a princess. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. At about the age of 25, the prince, heretofore shielded from the sufferings of the world while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. These sights so moved him that he at once became a beggar and went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. He wandered for 7 years and finally sat down under a fig tree, where he vowed to stay until enlightenment came. Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree of wisdom, and began to teach and share his new understandings. At that point, he became known as the Buddha, the awakened or the enlightened. The Buddha preached his first sermon at the city of Benares, most holy of the dipping places on the river Ganges. That sermon has been preserved and is given here. It reflects Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. یعنی گوتم بدھ یا سدھارتھا گوتما 536 قبل مسیح سے 483 قبل مسیح تک، یعنی گوتما نے اپنی زندگی ایک شہزادے سدھارتھ گوتم کی حیثیت سے شمالی ہندوستان میں شروع کی. 12 سال کی عمر میں اسے ہندو دھرم کے گرنتھوں کا مطالعہ کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور 4 سال کے بعد وہ ایک شہزادی سے شادی کرنے کے لیے گھر لوٹ آیا. ان کا ایک بیٹا ہوا اور اس نے شاہی خاندان میں 10 سال تک شاہی رواجوں کے مطابق زندگی گزاری. قریب 25 سال کی عمر میں وہ شکار کے لیے باہر گیا. تب تک شہزادی کو دنیا کے دکھوں سے بچا رکھا گیا تھا. یعنی اس سے پہلے وہ اس نے دنیا کا مشاہدہ یا باہر کی دنیا کا مشاہدہ نہیں کیا تھا گوتم بدھ نے. تو 25 سال کی عمر میں
وہ جب شکار کے لیے باہر گیا تب تک شہزادے کو ان دکھوں سے اس کو بالکل بچا کر رکھا گیا تھا۔ اب جب وہ باہر گیا تو اچانک اسے ایک بیمار آدمی، پھر ایک بوڑھا آدمی اور پھر ایک جنازہ جاتے ہوئے دکھائی دیا، اور آخر میں اچانک اس سے ایک بھکشو ملا جو بھیک مانگ رہا تھا۔ یعنی جو شکار پر جب وہ نکلا تھا تو وہاں پر اس نے یعنی کچھ عجیب و غریب صورت حال کا اس نے وہاں پر مشاہدہ کیا۔ یعنی سب سے پہلے انہوں نے ایک آدمی کو، یعنی ایک بیمار آدمی کو دیکھا، پھر ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، پھر ایک جنازے کو جاتے ہوئے دیکھا، اور آخر پر ایک بھکشو کو یعنی وہ بھیک مانگ رہا تھا، وہ آلمز مانگنے کے لیے یعنی لوگوں کو پکار رہا تھا۔ تو جب یہ باتیں، یہ چیزیں اس نے سنی، ان مناظر نے اس پر اتنا اثر ڈالا کہ وہ جلدی ہی ایک بیکاری بن گیا، اور ان دکھوں کے بارے میں جو اس نے دیکھی تھی گیان حاصل کرنے کے لیے باہر دنیا میں نکل پڑا۔ یعنی وہ اب اپنے روح کی پاکیزگی یا روح کے سکون کے لیے اب وہ یعنی باہر کی دنیا میں نکل پڑا۔ وہ 7 سال تک ادھر ادھر گھومتا رہا اور آخر ایک انجیر کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا، اور اس نے گیان حاصل ہونے تک وہیں بیٹھے رہنے کا ارادہ کر لیا۔ 7 دنوں کے بعد گیان حاصل ہونے پر اس نے اس درخت کا نام یعنی بو درخت، یعنی جس کو ہم کہیں گے یعنی کہتے ہیں عقل کا درخت رکھ دیا۔ یعنی بو درخت کا مطلب عقل کا درخت، یعنی اس نے رکھ دیا، اور اپنی سمجھ میں آئی ہوئی نئی باتیں لوگوں کو بتانی اور سمجھانی شروع کر دی۔ تو جو انہوں نے 7 دن کے بعد یعنی جو کچھ اس کو سمجھ آیا اس درخت کے نیچے، تو اس کے بعد اس نے اس درخت کا نام یعنی بو یعنی عقل کا درخت رکھ دیا۔ تو اس کے بعد اس نے اپنی ان نئی سمجھ آئی ہوئی باتوں کو یعنی اب لوگوں کو بتانی اور سمجھانی شروع کی۔ تب وہ بدھ یعنی جگا ہوا یا گیان ہوا آدمی کہلایا جانے لگا۔ یعنی اسی کے بعد سدھارتھا گوتما کا نام یعنی بدھ یعنی گوتم بدھ یعنی کے نام سے اس کو یعنی اس کو پکارنے لگے لوگ۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے، بدھ کا مطلب ہے جگا ہوا یا گیانی ہوا آدمی جس نے گیان حاصل کیا ہو۔ بدھ نے اپنی پہلی تقریر بنارس کے شہر میں کی، جو گنگا ندی پر واقع نہانے کی گھاٹوں میں سب سے متبرک جگہ ہے۔ یعنی اس نے گنگا کے ندی پر یعنی ایک جگہ جس کا نام ہے بنارس، تو جو وہاں پر ایک گھاٹ یعنی نہلانے کے گھاٹوں میں وہاں پر ایک متبرک گھاٹ ہے، تو وہیں پر اس نے اپنا پہلا یہ خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے یعنی تقریر کو محفوظ کر رکھا گیا ہے اور اسے یہاں لکھا جا رہا ہے، اور یہی خطبہ یہاں پر جو ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں، جو اس کو یہاں پر یعنی یہاں پر لکھا گیا ہے اس ہمارے اس ٹیکسٹ میں، یہ سمجھ میں نہ آنے والی دکھوں کے بارے میں بدھ کی دانائی عقل کو ظاہر کرتی ہے۔ Kissa Gautami had an only son and he died in her grief. She carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, "She has lost her senses, the boy is dead." ایک عورت ہوتی ہیں یعنی سرمان، یعنی اس میں جو بدھ یعنی ایک یہاں پر ایک واقعہ لوگوں کو سناتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یعنی ایک عورت جس کا نام کسا گوتمی ہوتا ہے، اس کا ایک اکلوتا بیٹا ہوتا تھا جو مر گیا ہے اس کا وہ بیٹا۔ غمگین ہو کر اس نے اپنے مرے ہوئے بیٹے کو اٹھایا اور اسے لے کر اپنے تمام پڑوسیوں کے پاس گئی اور ان سے بیٹا زندہ کرنے کی دعا مانگی۔ تو لوگوں نے کہا وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی ہیں، لڑکا تو مر گیا ہے۔
یعنی اس لڑکی کا اکلوتا یعنی عورت کا اکلوتا بیٹا تھا جو مر گیا تھا، اور وہ اس مرے ہوئے بیٹے کو اپنی گود میں لے کر یعنی اپنے ہمسایوں اپنے پڑوسیوں کے پاس وہ گئی کہ مجھے کوئی یعنی میرے بیٹے کو کوئی یعنی ایسی دوائی دے جس سے میرا بیٹا زندہ ہو سکے۔ لیکن لوگ اس سے یعنی وہ ہمسائے اس نے کہنے لگے کہ آپ پاگل ہو گئی ہیں یا آپ کا ہوش و حواس آپ کھو بیٹھی ہیں، جو مر گیا ہوتا ہے جو مر جاتا ہے وہ زندہ نہیں ہوتا ہے، آپ کا بیٹا تو مر گیا ہے۔ At length Kisa Gautami met a man who replied to her request and cannot give thee medicine for thy child, but I know a physician who can. آخر کسا گوتمی ایک آدمی سے ملی جس نے اس کی التجا گزارش کا جواب دیا ہے۔ میں تمہیں بچے کے لیے دوائی نہیں دے سکتا، لیکن میں ایک حکیم کو جانتا ہوں جو ایسا کر سکتا ہے۔ یعنی تھوڑی دور پر ایک آدمی یعنی ایسے ہی اس سے بھی اس نے تقاضا کیا اس عورت نے کہ میرا بیٹا مرا ہے کہ اب میرے اس بیٹے کو آپ کسی طرح سے زندہ کیجیے، اس کے لیے کوئی دوائی آپ دیجیے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے مرے ہوئے بیٹے کو زندہ نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک میڈیسن یعنی ایک فزیشین یعنی ایک طبیب ایک ڈاکٹر کا نام آپ کو بتا سکتی ہوں جو ایسا کر سکتا ہے۔ تو اینڈ دا گرل سیڈ پری ٹیل می سر who is it, and the man replied go to یعنی سلیمانی بدھ کے پاس جاؤ۔ یعنی اس عورت نے یعنی اس قصہ گوتمی نے کہا اس آدمی سے مہربانی کر کے مجھے بتائیے جناب کہ وہ کون ہے، اور آدمی نے جواب دیا یعنی وہ سلیمانی یعنی بدھ کے پاس جاؤ۔ قصہ گوتمی ریفیرڈ ٹو دا بدھ and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. قصہ گوتمی الٹے پاؤں لوٹی اور بدھ کے پاس پہنچی اور چلائی، اے میرے آقا اور میرے مالک، مجھے ایسی دوائی دیجیے کہ جس سے میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ تو قصہ گوتمی یعنی اس آدمی کے کہنے پر یعنی وہ بدھ کے پاس چلی گئی اور اس سے یعنی درخواست کی کہ میرے مالک میرے آقا مجھے ایسی دوائی دیجیے یا میری بچے کا آپ علاج کیجیے کہ جس سے میرا بیٹا زندہ ہو جائے۔ تو یہ تھی ان کچھ پیراز کی ایکسپلینیشن۔ تو ان پیراز سے یہاں پر کچھ ایکسپریشنز ہیں جو ہم نے ان پیراز میں پڑھی ہیں، ان کی میننگ میں یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں پھر سے۔ یہاں پر سیکرڈ مینز متبرک، اسکرپچرس مینز دھرم گرنتھ، بی فٹڈ ٹھیک یا جائز ہونا، رائلٹی شاہی خاندان کے افراد، ہیئر ٹو فور اس وقت سے پہلے، شیلڈڈ سے بچا کر الگ رکھا گیا، چانسڈ اپ آن اچانک، فنیورل پروسیشن جنازہ، مونک بھکشو یا راہب، آلمز خیرات یا بیک، انلائٹمنٹ مینز الہام آنا روح روشن ہونا، پریچ مینز واز کرنا یا تعلیم دینا، سرمون مذہبی درس یا واز، ڈپنگ پلیسز یعنی ڈپنگ پلیس مینز نہانے کی جگہ، یعنی گنگا ندی کے یعنی گھاٹوں میں سے یعنی ایک نہانے کی جگہ ڈپنگ پلیس، انسکریٹیبل مینز سمجھ میں نہ آنے والا، گریف مینز غم، ایٹ لنگتھ مینز آخر کار، دی مینز تمہیں، پرے ٹو می مینز مہربانی کر کے مجھے بتائیے، ریپیئر ٹو یعنی کسی خاص جگہ پر جانا۔ اسی طرح سے یہاں پر ووڈ مینز پکا ارادہ کیا۔ تو یہ تھی کچھ ایکسپریشنز جو ان پیراز سے ہم نے آج پڑھی ہیں۔ تو آج کی کلاس میں بس یہاں تک ہی ہم اس کا یہاں پر آج ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔
تو انشاءاللہ اگلے کلاس میں کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام۔